باریک شبہات ہوتی ہے اللہ کے فرمان کی وجہ سے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور صدق کو جھٹلائے. اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ اس کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں. چاہے اللہ کے ساتھ کو شریک ٹھہرانا یا یہ کہنا کہ اللہ نے ہمارے لیے بیٹے بنائے ہیں یا اللہ تعالیٰ کسی کا باپ ہے اسے اسلام اللہ کے بیٹے ہیں. اس طرح کے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو شریک بنایا جائے یہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے. اور اس کو اس الفاظ میں کیا کہتے ہیں؟ شرک بھی کہتے ہیں. وقت صدق اور صدق کا جو انکار کرے، جو صدق کو جھٹلائے. صدق سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر مفسر لکھتے ہیں کہ صدق سے مراد یہ ہے کہ یونیورسل ٹروتھ جو ہے، جو دنیاوی طور سے کہا جائے سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ کہ اللہ کی ترتیب ایک ہے اور اللہ کا فرمان کیا ہے؟ سچا ہے. تو قرآن مقدس کی سچائی پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے یہ بھی کیا ہے؟ وہ ظالم ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ پر شرک کرے اور صدق کو جھٹلائے، یعنی قرآن مقدس کو جھٹلائے. اس سے بڑا کوئی اور ظالم نہیں ہو سکتا ہے اور ایسے ظالم کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات فرمایا آگے علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہاں پر بابا اصل یہ ہے اگر وضاحت فرمائی کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کا لوگوں کو خوف دلاتے ہیں. مثلا کوئی کہے کہ فلاں ولی صاحب ہے یا فلاں بازار پہ فلاں جو بابا ہے، اگر ان کے نظر و نیاز نہ پیش کیا جائے تو تمہاری زندگی بہت دوبر ہو جائے گی، تمہاری حالت کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی. تو جو کمزور ایمان کا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ چلو 2-4 ہزار کا مسئلہ ہے بھائی، کیوں اپنے سے خراب کیا جائے، چلو یہ قربانی کر ہی دیتے ہیں. یا اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر انسان جاب کرتا ہے، نوجوان خاص طور پر جاب کرتے ہیں تو کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر رشوت کا معاملہ ہوتا ہے یا حرام کہیں نہ کہیں راستہ ہوتا ہے. تو اب اگر وہ اس حرام کی بیس پر چاہتا ہے کہ میں اسے تمیز کر لوں، حرام نہیں کروں، میں حلال کماؤں گا، تو اب جو اس کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو کہ اگر تو رشوت نہیں لے گا تیری جاب بیکار ہے، یا اگر تو اتنا بچے گا تو تیری جاب لے جائے گی، باس ناراض ہو جائے گا. یہ تمام معاملات بول کے کیا کرتے ہیں اس کو ڈراتے ہیں لوگ. اللہ فرمایا علیہ السلام بکافٍ عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کافی نہیں ہے؟ باس ناراض ہو جائے تو جاب سے نکال دے گا. یہی تو ولی صاحب اگر کسی لوگوں کے عقیدے کے مطابق اگر پیر صاحب ناراض ہو گئے تو ان کی کیا ہو جائے گی؟ دنیا پہ نقصان ہو جائے گا. اور کہیں اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ راضی نہیں ہوا تو کیا ہو جائے گا؟ پھر تو اللہ بھی کیا دے گا؟ جنت سے کہاں جائے گا پیر صاحب؟ دنیا کے اندر جاب کچھ مل سکتی ہے، دنیا کے اندر ایک دوبارہ چانس انسان کو مل سکتا ہے، لیکن وہ دن جو ہوگا وہاں دوبارہ وعدہ نہیں کیا جائے گا. ایک بار اس کا جو فیصلہ ہو گیا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کو قبول کرنا چاہیے اور کسی سے بھی ڈرنا نہیں چاہیے، تیری مولا کے خاص طور سے. اللہ نے فرمایا اس کے بعد کہ اگر ان کافروں سے کچھ سے پوچھا جائے کہ اس آسمان زمین کو پیدا کرنے والے کون ہیں، یہ ضرور کہیں گے کون ہے؟ اللہ ہی ہے. تو پھر جو سوال یہ ہے کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے تو تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ گھر دیا اللہ نے، رہ رہے ہو گھر میں اللہ ہی ہے، اور دار کسی اور کا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ کیا ضرور نہیں، بیوفائی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جن کو پکارتا اللہ کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی ملکیت نہیں ہے، یہ اس کی حقانیت سمجھتے ہی نہیں. اگر جان جائے تو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے علاوہ معبود برحق نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہوں، کسی آزمائش سے میں کسی کو دوچار کرنا چاہوں تو کوئی بھی اس کو ٹالنے والا نہیں، اور اگر میں کسی کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرنا چاہوں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک دے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اللہ نے اس کو پکارتا ہو دیکھے کیا وہ بھی ایسی کسی چیز کا مالک ہے کہ کوئی چیز پہنچ روک دے، یا کوئی نہیں آ رہا تو اس کو پہنچا دے. اس کے پاس طاقت اللہ کے نہیں ہے نا. اللہ نے فرمایا کہ انسان کو اور فکر کرنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بات کی طاقت نہیں ہے کہ کسی سے کوئی چیز روک دے یا کسی سے کوئی پہنچا دے تو پھر وہ معبود کی عبادت کیسے ہو سکتا ہے، اس کے سامنے جھک کر کیسے ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر کچھ ایسے مشرک مل جائیں گے، منافق قسم کے مل جائیں گے آپ کو کہ جب اللہ کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی تو انہیں ان کا چہرہ بدل جاتا ہے، بہت ان کے اوپر گھیرا اترتا ہے. اور یہ یہاں پر نہ تو لفظ استعمال کیا گیا مشرک کا اور نہ ہی منافق کا، یہ آیت عام ہے. مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ ملیں گے آپ کو کہ جب ان کے سامنے دین کی بات ہوتی ہے تو ان کو بہت بھاری پڑتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ جب کسی کی بات ہوتی ہے یا کسی اور کی طرف سے بات بیان کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں.
اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے دل کے اوپر نفاق، اگر اسلام مسلمان اسلام والا ہے اگر تو یہ ان کے اوپر نفاق کی پہچان ہے، یا اگر اسلام والا نہیں مشرک کافر ہے تو یہ اس کے ایمان نہ ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ جب ایمان والا ہوتا ہے اس کا سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ صرف اللہ سے ہی محبت کرتا ہے. لیکن جب اللہ کی کسی اور کی بات ہوتی ہے تو اس کو پیش آتا ہے، اس کے چیزیں بدل جاتے ہیں. مسلم کی بارے میں معلوم ہے آپ کو نا، بس انہوں نے ایک بار تورات انجیل کا کچھ ٹکڑا لے کر پڑھنے شروع کر دیا. انہوں نے مسلم کے سامنے مسلم مارے غصے کے ان کا چہرہ لال ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس معلوم ہے مسلم پھر دیکھو ذرا. انہوں نے سوچا کہ دیکھا اس کے مارے غصے کے لال پیلے ہو رہے تھے اور انہوں نے کیا اس کو پھینک دیا. پھر اس نے فرمایا کہ اگر میرے بعد موسیٰ السلام بھی آ جائے تو میری بھی یہ دین کی پیروی کرنی پڑے گی. بتانا یہ ہے کہ جب ایک دیندار اور اللہ سے محبت کرنے والا بندہ رہے گا تو اللہ کی بات سن کر خوشی اس کو ہوگی، اس کے دل کے اوپر گرا نہیں گزرے گا، اس کو بوجھ نہیں محسوس ہوگا. لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہوگی، ایمان کی چاشنی نہیں ہوگی تو جب اس کے سامنے اللہ کی بات ہوگی تو اس کو بھاری پڑے گا. اور اللہ کے علاوہ سیاست بات کر لیجیے، ولایت بات کر لیجیے، کسی اور بات کر لیجیے، آپ 2 گھنٹے اس کو خوشی کو جھیلے کے بدل کرے گا، اس کے اوپر گرا نہیں گزرے گا. اللہ نے فرمایا یہ اس کے کم ایمان کی دلیل ہے، لہٰذا ایسا مومنوں کو نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر انسان ظلم کرتا ہے، گناہ کے کام بہت سارے کرتا ہے اور سوچتا بھی نہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. اپنے آپ کو عزت دلانے کے لیے یا اپنے آپ کو دکھانے کے لیے وہ کسی کا مال لوٹتا بھی ہے ظلمن، یا طاقت کا استعمال کی کسی کی جان بھی لیتا ہے. یہ تمام کام یہاں پہ کر لیتا ہے اپنے پیسے دم پہ، عہدے دم پہ. لیکن جب یہی ظالم لوگ اللہ کے پاس پہنچیں گے اور ان کے ساتھ نام اعمال کی کمی، ان کے پاس نیک اعمال کی کمی ہوگی تو یہ لوگ چاہے کہیں کچھ مل جائے اور میں اللہ کو دے کر کے اپنے آپ کو اسے بچا لیتا. اللہ یہاں بیان فرمایا یہ جو ظالم لوگ ہوں گے اگر ان کو زمین بھر کے اور اس کی اسی وجہ سے اور کوئی زمین بھر کر کے ان کو کوئی چیز دے دیا جائے تو یہ اس کے اپنے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو یہ ساری چیز کو اللہ کے سامنے پیش کر دے گی. اللہ نے فرمایا یہ تو اس دن کا معاملہ ہوگا جب کوئی فیصلہ دیتا پہنچ رہا ہوگا. اب ان کے لیے کوئی کام آنے والا جس دن کی خواہش رہتی ہے آج تو نہیں کاش ویسا ہوتا، لیکن اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. لہٰذا قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جب تو نہ تو یہ پراپرٹی، نہ عہدے، نہ منصب، نہ ایجوکیشن، نہ کوئی اور چیز کام آنے والا ہے. اس دن کیا کام آنے والا ہے؟ اعمال. اگر نیک اعمال کام آئیں گے، برے اعمال ہے تو لیٹ ہونے انسان کو. لہٰذا تو دو لحاظ سے انسان کو یہیں پر زیادہ نہیں کیا کما لینا چاہیے. اللہ نے فرمایا خاص طور سے کچھ بندوں کے لیے جو گناہ میں اتنا ملوث رہتے ہیں اور ان کے دل میں کہیں یہ خیال آ جاتا ہے کہ اب میں اتنا گناہ کر چکا ہوں، اللہ مجھے معاف بھی کرتا کہ نہیں کرتا. لوگ جب سے باتیں کرتے ہیں چاہے داعی ہو یا کوئی عالم کوئی بات کر رہے ہیں اگر تو بہت سے باتیں ایسے ملتے ہیں کہ اب تو ہم نے بہت سے گناہ کر دیے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ کیا. لیکن اپنے پاس میں سوچ کر کے ان کو دین میں آنے کی ہمت نہیں ہوتی. سوچتے اللہ مجھے معافی نہیں کرے گا، کیا فائدہ کرے، اب جو ایسے ہوں اب دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا. اللہ نے فرمایا رسول زبانی کہلوایا قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، اے مسلم آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، دیکھو یا عبادی کا میرے بندوں سے کہہ دیجئے. آدمی کسی کو فکر کیوں محسوس کرتا ہے، اسے پیار کرتا محبت کرتا ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ ان بندوں سے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، انہوں نے بہت گناہ کیا ہے، ان سے کہہ دو کہ میرے رحمت سے مایوس نہ ہو، اپنے گناہ کو مت دیکھ، میری رحمت کو دیکھ. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، سے گناہ ہو گیا میرا تو لوٹ آ میری طرف، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. کہا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، مجھے خوف ہے کہ میں نے بہت گناہ کیا، اللہ معاف کبھی نہیں کرتا. اس کو یہ بولتا سنا دے، خوشخبری سنا دے کہ اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. بس ایک بار لوٹ کے اپنے اللہ کی طرف پلٹ کر دے. کیوں اللہ معاف کرے گا؟ انه هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آپ کو معلوم ہے جنت کے دروازے، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 اور جہنم کے 7. اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ میری جو رحمت ہے نا میرے غضب پہ بھاری ہے، اس لیے بندوں کو مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ گناہ ہو گئے توبہ کر لے اور اسے راستے پہ آنے لگ جائے. اور انسان سے خطا گناہ ہونا یہ بری بات نہیں، گناہ کر کسی پر چلے نہ اڑے نا یہ بری بات ہے، اللہ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے. لہٰذا انسان سے خطا ہو جائے تو اس کو معافی مانگ کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ نے کیا فرمایا مکہ کی صورتحال کو بیان کرایا کہ مکہ کے اندر جو کفار نے دیکھا کہ محمد ہماری بات کو سمجھ رہے ہیں اور روز بروز اسلام بڑھتا جاتا ہے، مسلمان تعداد کی بڑھتی جا رہی ہے، تو انہوں نے طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کی، رائے دھمکانے کی کوشش کی، بائیکاٹ کی کوشش کی، بہت ساری کوشش کر لیا. اب ان کے پاس ایک واسطہ تھا کہ چلو اب تھوڑا موسیٰ علیہ السلام کمپرومائز کر لیتے ہیں.
کہ چلو ایک دن تو ہماری بات کر لو ہمارے معبودوں کی، ایک دن ہم تمہارے معبودوں کی بات کر لیں گے. تو انہوں نے کمپرومائز کرنے کے لیے رسول کے پاس پیغام بھیجا کہ یہ کام کرتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلو ہمارا تمہارا جہاں ختم کرتے ہیں، ہم تو اپنے ہی ہیں، اپنے گھر خاندان کے ہیں، ہمارے لڑنا جھگڑنا کیوں، ایک کام کرتے ہیں کہ تم ہماری بات کرو تمہاری بات مان لیتے ہیں. اس لیے فرمایا جاہل تم لوگ جاہل ہو، یعنی شرک کرنے والا جاہل. اللہ فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، یعنی اس لوگوں سے کہہ دیجیے کہ کیا تم لوگ اللہ کے علاوہ مجھے عبادت کی بات کرتے ہو، یعنی اللہ کو سر کی بات کرو میں ایھا الجاہلون، اے جاہلو یہ تمہاری بات شیطان سے بنی ہوئی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. لہذا دنیا کے اندر کوئی ایسی باتیں کرے کہ اللہ کو چھوڑ کے چلو یہ بھی ویسی کر کے سمجھو کیا ہے وہ بہت بڑا جاہل ہے. دنیا کے کام ہوگا بہت بڑا انجینئر پروفیسر بہت بڑا ہوگا، لیکن قرآن کی کتاب میں کیا ہے وہ جاہل ہے. اللہ کے بچاتا ہوں. میں نے سمجھا کہ کل قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کا عرش لگے گا بشر کے اندر، سارے لوگ وہاں موجود ہوئیں گے. وہاں کا کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جنہیں رب کے نور سے پوری زمین روشن ہو جائے گی. اللہ رب العالمین کا نور کتنا عظیم ہے، کتنا پیارا ہے. وَأُوتِيَتِ الْكِتَابَ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور نامے اعمال سارے لوگوں کا لگے وہاں رکھے رہتے ہیں. بدل بشر سجا ہے فیصلے کے لیے سارے لوگوں کے نامے اعمال لگے وہاں پر رکھا جائے گا. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو بلایا جائے گا. دیکھو جو بھی قوم کے پاس نبی آیا ہے اس قوم کے ساتھ ساتھ نبی بھی وہاں پر اور رہے گا اور سوال جواب ہونے والے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ نام اعمال لکھا جائے گا سب کا، اور نبی کو بلایا جائے گا، والشہداء، اور گواہوں کو بھی لایا جائے گا. امت محمدیہ جو ہے یہ تو امت پر کیا ہے گواہ ہے، اور امت محمدیہ کے اوپر کون گواہ ہے؟ تو ہمیشہ اس بات یاد رکھنا ہے کہ حق بات اگر پہنچ گئی ہے تو اس کی ہمیں تائید کرنی ہے، کیونکہ ہمیں کل کو اللہ کے سامنے گواہی دینی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ وہاں پر نام اعمال لکھا ہوا ہے، انبیاء ہیں اور جو گواہان سب موجود ہے. پھر اس کے بعد ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا. بالکل انسان کے ساتھ وہاں پر ظلم اور کسی کے ساتھ کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ فرما رہا ہے کہ کیا جو معاملہ ہوگا جو انہوں نے نیک عمل کیا اس کو اس کا پورا بتا دیا جائے گا، اور جو انہوں نے گناہ کیا ہوگا تو ان کو بھی اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا سزا کی شکل میں. کوئی بچنے کا بچنے والا نہیں. اللہ پھر آگے بیان فرما رہا ہے کہ اس روز سب کو پورا بتا دیا جائے گا، اور اس دن کی جو ہولناکی ہوگی یہ ہوگی کہ انسان کا جو کلیجہ ہے نا وہ اس کے منہ کو آ جائے گا اور اسے کچھ سجائی نہیں پڑے گا. اللہ فرما رہا ہے کہ اس دن انسان بہت سارے ہوں گے جو یہ دنیا کے اندر کسی کو اپنا امام سمجھتے ہیں، اپنا نبی سوچتے ہیں نا کہ ہم اسے ہمارا کیا نسبت ہو جائے گی تو ہم مسالے جائیں گے یا ان کے رب بڑھ کے پسند جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا دن ہوگا وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ، کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کے پیچھے سے کوئی شفاعت پا جائے گا. ایک بیٹے کیوں بہت اس بات کرتا ہے نا، مطلب کہ فرشتہ پور کے اندر آئے تو انہوں نے ایسا کیا اور انہوں نے کہا کہ عبدالقادر جانی والے ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ وہ فرشتے آئے تو فرشتے غصے میں دیکھا کیا ہو کیا ہم سے کیا کرتا ہے تو کمیٹی پورا کرتا ہے وہ. تو اس نے بتانے کی کوشش کی تھی کہ عبدالقادر جانی جو ہے یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارا جو مسئلہ بلند کر لے گا، جو اپنے آپ کو جیلانی اور قادری کہہ دے گا تو کیا ہو جائے گا، وہ اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہو جائے گی، شفا اس پر ہو جائے گی. اللہ یہاں فرما رہا ہے نا کہ بغیر میری پرمیشن کے کسی کی بھی شفاعت اللہ یہاں قبول نہیں کی جائے گی. اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس وقت اگر کہ انسان چاہے کہ ہم ہمارا برا معاملہ کر لیا جائے. ایسا سے پڑھے کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی امام ہو سکتا ہے رسول کے علاوہ. رسول نے خود اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی دنیا کے اندر جو سے مطالبہ کرنا ہے مجھ سے تجھے وہ کر لے، میں یہاں پر کوشش اس کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن آخر روز میں تیرے لیے ذرہ برابر کسی کا مالک نہیں ہوگا. تو نبی سے بڑی کون ولی، کون پیر اور کون امام ہو سکتا ہے. لہٰذا کسی شخص کے پیچھے آنکھ بند کر لگ جانا یہ ہمارے لیے شافی بن جائیں گے یا ہمارے کو کام آنے والے ہیں، یہ اس کی بیوقوفی اور اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کی بات ہے. اللہ نے کہا وہی بات بیان ہوتا ہے کہ جہنم کے اندر کچھ لوگ لڑائی کریں گے، بحث کریں گے، تو جو کمزور لوگ ہوں گے نا وہ لوگ اپنے یعنی اماموں سے کہیں گے، بڑے لوگوں سے کیا کہیں گے، اتنا لکم تبان دنیا میں تمہاری بات مانتے تھے بھائی، دنیا میں اب تمہاری سب جہنم کے اندر ہے، یہ بڑے لوگ کوہرا بھی کھاؤ سب جہنم کے اندر ہے، اور وہاں پر بحث کر رہے ہیں. کیا کریں صحیح لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنا لکم تبان ہم تمہاری زندگی سے تباہ کر دیتے. تو جیسے کرتے تھے ہم ہمارے کو پھول بچھاؤ، ہم تمہارے کمرے سے پھول بچھائے تھے، ہمارے پھول برساؤ، ہمارے پھول برساتے تھے. تو کہتے تھے کہ ہمیں سجدہ کرو، ہمارے قدموں کو چومو، ہم میرے قدموں کو چومتے تھے.
تو کہہ رہے ہیں کہ اب ہم پوچھ رہے ہیں کہ فہل انتم مغلون عنا نصیب من الدنیا میرا نام کہا کہ کیا اب اس وقت تم جہنم سے ہمیں کچھ بتا سکتے ہو؟ اب یہ لوگ کہ کچھ وہاں کو عقل آئے تو وہاں ایسا سوال کرے پوچھ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر کوئی کسی کا کوئی کام آنے والا نہیں ہے. یہ دنیا تمہارا تمہیں عمل کے لیے دیا گیا تھا, وقت دیا گیا تو مر دی گئی تھی, تم نے وہاں پر کیا کر دیا اپنے زندگی کو جو کہ اپنے بڑوں کی اندھی تقریب اندھ بھکتی میں گزار دیا. اب یہاں پر تمہارا کوئی کچھ بھی کام آنے والا نہیں. اللہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ لوگ وہاں سے پچھتائے جہنم کے اندر. اللہ نے پہلے بیان فرمایا دنیا کے کام خاص طور سے کہ جو دنیا ہے یہ کھیل کود کا سامان ہے, لہٰذا انسان کو دنیا سے دنیا کی چیزوں کو اپنی ضرورت سمجھنا چاہیے. یہ بہت بڑی مثال دیا ہے کہ دنیا ایک ضرورت چیز ہے, ضرورت پوری کر کے انسان کو پھر وہاں سے آگے گزرنا ہے. مثال کیا دیا تو واش روم ہوتا ہے نا, بیت الخلا, وہ کیا ہے ایک چیز ہے ضرورت کی. انسان اس کے اندر جاتا ہے ضرورت پوری کرے, ضرورت پوری کا مطلب وہاں سے نکل آتا ہے, وہاں سوتا ہے, رہتا ہے, جمع پراپرٹی بناتا ہے, نہیں کرتا نا. دنیا ایسے ہی, دنیا کیا ہے بس تمہیں اپنی ضرورت پوری کرنی ہے اور پھر یہاں سے جانا. یہ تمہارا رہنے کا مقام ہے کہ ہمیشہ نہیں رہنے والے. لہٰذا اس دنیا سے اپنی ضرورت پوری کرو, اس کے پیچھے لگ کر کے اپنے کو برباد نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے آیا فرمایا کہ انسانوں کو چاہیے جو لوگ ایسے نہیں کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ زمین پر چلے پھرے اور دیکھیں کہ تم سے پہلے جو قومیں تھی بہت مضبوط قومیں تھی, قوم عاد و ثمود, جو پہاڑوں کو تلاش کرنا کمایا کرتے تھے, طاقت کے لحاظ سے, تعداد کے لحاظ سے اور فن کے اعتبار سے بھی بہت ہی اعلیٰ لوگ تھے, بہت ہی پاس رکھا تھا. لیکن ان کو جا کے دیکھو کہ کیا ان کی قبریں بھی سلامت ہیں, ان کے جو قلعے تھے وہ سب کھنڈرات بن چکے ہیں. قبریں ان کی کہاں ہے, کسی عمارت کا بس اندازہ ہوتا ہے ہم یہ فلاں قبر ہو سکتی ہے, اندازہ لیتے ہیں. اچھا وہ پیاری بات کیا نا, نگورے سے چکر نہ ہے قبر دارا بیٹے نامیوں کی رشم, جیسے کیسے یہ دنیا ہے, کسی کا صفا کرنے والا نہیں, یہاں سب کو کرنا ہے. اگر انسان کو خوف نہیں اللہ تعالیٰ سے اور آخر بھروسہ بھی اس کو ہو رہا ہے کہ ہم کو یہی رہنا سوچ رہا ہے کوئی, تو وہ جا کر کے ہم لوگوں خبروں کو دیکھے, ان کے جو کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں وہ سیر سے دیکھے, ان کو معلوم ہو جائے گا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے, دنیا کی حقیقت کیا ہے اور ہمیں کہاں جانا ہے اور کیا ہم کو لے کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ جو لوگ جن لوگوں نے یہ کہا کہ رب اللہ ہمارا رب اللہ ہے, صبح استقاموا اس پر جبے رہے. اللہ فرمایا تنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا, ان کے اوپر بہت سے انعامات ہوں گے. ایک تو یہ کہ فرشتے ان کے لیے دعائیں کریں گے اور اسے کہیں گے جب ان کی روح نکالیں گے, فرشتے کیا کہیں گے ان کو کہ ڈرو نہیں. دیکھو روح نکالتے ہیں, ایک گنہگار ہوتا ہے فاسق فاجر, ایک متقی پرہیزگار ہوتا ہے, دونوں فرق ہوتا ہے روح نکالتے ہیں, صورتحال ہوتی ہے. جو فرشتے ہوں گے جب ایک لوگ کے پاس آئیں گے, لوگوں نے کہا کہ ہمارا اللہ ہے اور اس پر جمے رہے, جب ان کے پاس فرشتہ آئے گا روح نکالنے کے لیے تو قرآن کے الفاظ سے بتا رہے ہیں کہ فرشتہ کیا ہے ان سے, اللہ تخافوا تم ڈرو نہیں, ولا تحزنوا غم نہ کرو, وابشروا بالجنہ اور ہم بشارت سنتے جاؤ ابھی تم جنت کی بشارت خوشخبری تمہیں ابھی ہو جائے جنت کی. اور کہا کہ اللہ دیکھو تعلق نحن اولیاؤکم فی الدنیا وفی الآخرہ, ہم دنیا میں تمہارے ساتھی تھے, تمہارے دوست تھے, اور آخرت میں بھی ہم تمہارے کیا ہیں, ساتھی اور دوست ہیں. اس لیے تمہیں اس چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ایک آگے فرمائیں گے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ, تم دنیا کے اندر جو کچھ نہیں پائے گا تمہاری خواہش نہیں پانے کی, لیکن تم نہیں پا سکے, وہاں پر اللہ نے تمہیں تیار کر رکھا ہے, وہاں تمہارے سب کچھ ہے, اس کی تم آرزو اور منع کرتے ہو, لہٰذا تم کوشش اللہ کر چلو. تو یہ ان کی ہے جو ایک متقی لوگ ہوں گے ان کی صورت رکھی جائے گی, لیکن جو برے لوگ ہوں گے, فاسق فاجر ہوں گے, گنہگار ہوں گے, ان کے بارے میں قرآن کرتا بتاتے ہیں کہ فرشتے ان کو ان کے چہرے پہ تماشے ماریں گے, ان کے پیٹھ ماریں گے, اور کہ وہ ایسا نکالیں گے جیسے کسی جھاڑی کے اوپر, کاٹنے جھاڑی کے اوپر کاٹن کا لباس لگا ہوا ہو اور کھینچ کے نکالتے ہیں, تو ریشم کا ہوتا ہے, ریشم کپڑے کا ریشم نکل جاتا نا, ایسے ہی گنہگار کے وہ نکالے جائے گی. اتنا خطرناک آپ موازنہ کیجیے اور دیکھیے کتنا فرق دونوں میں. تو ہم دونوں لوگ چاہیے کہ ہم ایک اعمال کریں, اللہ خوش کرنے والا اعمال کریں, تاکہ ہماری بھی روح نکلے تو اس وقت نہ نکلے کہ فرشتے ہمارے چہروں پہ تماشے مار رہے ہوں یا ہمارے پیٹوں پر دھمکیاں مار رہے ہوں, بلکہ اس وقت نکلے کہ جیسے حدیث کے الفاظ ہے کہ مومن کے روح نکل کے جیسے کسی کھڑے سے پانی نکالو اور سلسلہ نکل جاتا ہے آسانی سے, ویسے نکل جائے گی. بس دعا اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ہمیں خیر کرے, اپنے دین کی پیروی کرتے ہوئے کرے, ہم سب کو مسئلہ بتایا جاتا ہے, ہمارے خاتمہ مانی کرو, آمین.